الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت جو سورت آپ کے سامنے پڑھی گئی، سورہ الم نشرح، یہ عام طور پر نمازوں میں پڑھی جاتی ہے. لیکن ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ پوری زندگی گزر جاتی ہے ان صورتوں کو پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے، مگر یہ پتہ نہیں رہتا کہ ان کا ترجمہ کیا ہے، مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان میں ہمارے لیے کیا ہدایتیں رکھی ہیں، اس کی طرف عام طور پر دھیان نہیں ہوتا. ہونا یہ چاہیے کہ جو صورتیں عام طور پر نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں ان کا ترجمہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. لمبی صورتوں کا تو مشکل ہے ہر ایک کے لیے، لیکن چھوٹی صورتوں کا یاد رکھنا، پڑھنا، ذہن میں بٹھانا کوئی بڑی مشکل بات نہیں. تھوڑی سی توجہ ہو تو آدمی ان صورتوں کے معانی سمجھ سکتا ہے. اور آپ تجربہ کریں، نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے اگر معنی بھی تصور میں آ جائیں تو نماز کے اندر مزید جان پڑ جاتی ہے، خشوع و خضوع میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام یہ دلوں میں اترنے والی چیز ہے. بغیر سمجھے پڑھو تب بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن سمجھ کے پڑھا جائے تو نور علی نور ہے. اس لیے اگر ہم ارادہ کریں کہ اپنے ائمہ سے، اپنے علماء سے ان صورتوں کے بارے میں وقتاً فوقتاً سنتے رہیں اور پھر ذہن میں بٹھاتے رہیں تو انشاءاللہ بہت فائدے کی امید ہے. حالات کی مناسبت سے
یہ صورت اس وقت آپ کے سامنے عرض کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب بنایا ہے، اور اللہ تعالی نے آپ پر جو خصوصی انعامات فرمائے ہیں ان کا بہت بہترین انداز میں تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ اس کا آغاز اس آیت سے کیا گیا کہ الم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر علیہ السلام کیا آپ کو یہ بات مستحضر نہیں ہے کہ ہم نے آپ کے سینے مبارک کو کھول رکھا ہے، کھول دیا ہے، وسیع کر دیا ہے، علوم و معارف کے لیے، وحی کے مضامین کے لیے، پیش آمدہ مصائب کو جھیلنے کے لیے ہم نے آپ کے سینے کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ بڑے سے بڑے حالات آ جائیں، آپ اپنی جگہ سے ذرہ برابر ہلنے کو تیار نہیں، ایمان پر، اللہ تعالیٰ کی وحی پر، شریعت مقدسہ پر ایسا شرح صدر آپ کو عطا کیا ہے جس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ جب تک کسی بات پر آدمی کو شرح صدر نہ ہو وہ کام آدمی اچھی طرح نہیں کر سکتا۔ کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے شرح صدر ضروری ہے۔ پہلے ذہن تو بنے، پہلے آدمی کے دل کے اندر ایسی قوت تو پیدا ہو کہ یہ کام بس کرنا ہی کرنا ہے، کیسے بھی حالات آئیں اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہونا ہے۔ یہ شرح صدر لوازم نبوت میں سے ہے۔ جب تک ایسا شرح صدر نہ ہو نبی اپنی ذمہ داری انجام دے ہی نہیں سکتا۔ کیسا شرح صدر تھا؟ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے چچا تھے جناب ابو طالب، جو مکے کے سب سے بڑے سردار تھے اور خانوادہ بنو ہاشم کے سب سے اہم شخصیت ان کی سمجھی جاتی تھی۔ اگرچہ وہ دولت اسلام سے مشرف نہیں ہوئے لیکن انہوں نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی سرپرستی، حمایت اور پشت پناہی جو کی ہے وہ بے نظیر ہے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس مکے کے کچھ لوگ آئے سردار، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے بھتیجے کی وجہ سے سارا ماحول مکے کا بگڑ گیا، گھر گھر میں تفریق ہو گئی، حالات بدل گئے، آپ ذرا ان سے بلا کر کے کہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم انہیں بادشاہ بنا دیں، اگر وہ مال و دولت چاہتے ہیں تو ان کا گھر سونے چاندی سے بھر دیں۔
اگر وہ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں کی لڑکیاں حاضر ہیں، جسے چاہیں پسند کر لیں، مگر یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یہ کہنا چھوڑ دیں۔ بس ہماری ایک شرط ہے اور وہ جو چاہے شرط منوا لیں۔ یہ آپ ان سے کہیے، پیشکش کیجیے۔ چنانچہ خواجہ ابو طالب نے بلوایا، بڑھاپے کا زمانہ، ان کی بھی عمر زیادہ ہو رہی تھی، کمزوری کا احساس، اور کہا کہ بھتیجے آپ جانتے ہیں کیا حال ہے مکہ معظمہ کا، کیسی عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، میں اب بوڑھا ہو چکا، میرے لیے ساتھ دینا بھی مشکل ہو رہا ہے، اور فلاں فلاں آئے تھے اور یہ کہہ کے گئے ہیں، بتاؤ کیا کرنا ہے۔ گویا دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ میرے لیے بھی تمہارا ساتھ دینا مشکل ہے۔ تو اگر کوئی کمزور دل کا آدمی ہوتا یا جس کے دل میں ایمان کا کامل یقین نہ ہوتا تو وہ 10 بار سوچتا کہ بھئی کیا حالات بنیں گے، ایک ہی تو سہارا ہے بظاہر، یہ بھی ہٹ جائیں گے تو کیا ہوگا۔ مگر سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا چچا جان سن لیجئے کان کھول کے، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں اور مجھ سے یہ چاہیں کہ میں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک نہ پہنچاؤں، یہ نہیں ہو سکتا، اور مجھے آپ کے پشت پناہی کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ بہت کافی ہے۔ یہ دلیل ہے شرح صدر کی کہ آندھی ہو، طوفان ہو، ہر طرف سے عداوتیں ہوں، کوڑے پھینکے جا رہے ہوں، راستے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہوں، لیکن قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہی نعرہ اس مبارک زبان پر رہا، کوئی اچھا کہے برا کہے، یہ شرح صدر کی دلیل ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اور یہ شرح صدر آج بھی جس آدمی کے دل کے اندر آ جائے گا وہ پہاڑ کی طرح اپنی جگہ ایمان پر مضبوط ہو جائے گا، اسے دنیا کی کوئی طاقت ایمان سے ہلا نہیں سکتی، کوئی شک کوئی شبہ اس کے دل کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا، جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ اسلام اور ایمان کے لیے شرح صدر پیدا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا احسان جتلا رہے ہیں، الم نشرح لک صدرک، کیا پیارا انداز ہے کہ اے پیغمبر کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا، علوم سے بھر دیا، حکمت سے بھر دیا۔ کہنے کو آپ کو امی کہا جاتا ہے، کیا آپ نے کسی انسان سے دنیا میں کوئی علم حاصل نہیں کیا، اس لیے آپ کو امی کہا جاتا ہے۔ امی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، نعوذ باللہ، علم نہیں علوم ہے۔ بس بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست علوم عطا فرمائے، کسی مخلوق کا واسطہ نہیں رکھا بھی۔ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، کوئی اعجاز تو دیکھیں میرے قرآن ناطق کا، کوئی اعجاز تو دیکھیں میرے قرآن ناطق کا، لقب امی ہے لیکن علم کے دریا بہاتے ہیں، لقب امی ہے لیکن علم کے دریا بہاتے ہیں۔ بچپن میں جب آپ
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ ہے، تو آپ کے سینے کو چاک کیا گیا اور اس میں سے وہ حصہ جس پر شیطان اثر انداز ہو سکتا ہے اسے نکال کے الگ کر دیا اور اچھی طرح دھو کر کے پھر دل کو اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا اور سفر معراج سے پہلے دوبارہ شق صدر ہوا اور ایک ٹرے کے اندر جنتی ٹرے تھی، اس میں علم و حکمت لائے گئے اور وہ آپ کے سینے میں بھر دیے گئے اور پھر ٹھیک کر دیا گیا بطور معجزہ۔ تو آپ کا سینہ علوم کا سرچشمہ تھا، حکمتوں کی آماجگاہ تھا۔ یہ شرح صدر ہم نے آپ کو عطا کیا، الم نشرح لک صدرک۔ فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور مزید انعام ہم نے یہ کیا کہ جس بوجھ کی وجہ سے آپ کی پیٹھ مبارک ٹوٹی جا رہی تھی وہ بوجھ ہم نے آپ سے ہٹا دیا۔ قرآن پاک وحی مقدس یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اللہ کے خوف و خشیت سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو بدن اقدس اتنا بھاری ہو جاتا تھا کہ اگر کسی کے ران پر یا کسی بدن کے حصے پر آپ کا کوئی عضو رکھا رہتا تو اس کے لیے تحمل دشوار تھا، مگر اس وحی کا بوجھ اللہ نے آپ کے لیے ہلکا کر دیا۔ یہی مطلب ہے بوجھ ہٹانے کا۔ اور دوسرا بوجھ، دوسرے معنی جو بہت سے مفسرین نے بیان کیے وہ یہ کہ یہ ذہنی ٹینشن کہ پتہ نہیں قیامت میں کیا ہو، یہ بہت بڑی فکر کی بات ہے جو تمام پیغمبروں کو رہی۔ اور جب میدان حشر میں سب جمع ہوں گے اور حساب کتاب میں تاخیر ہو رہی ہوگی اور لوگ حیران و پریشان ہوں گے اور مشورہ کر کے جماعت بنا کر بالترتیب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام تک جائیں گے، ہر ایک ہاتھ اٹھا دے گا کہ جی ہمارے بس کی بات نہیں۔ آج تو اللہ تعالیٰ کو ایسا جلال ہے جیسا کبھی نہیں آیا۔ کہیں فلانی بات نہ شروع ہو جائے، فلانی فائل نہ کھل جائے، جاؤ آگے چلو۔ کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی کہ یہ درخواست بھی پیش کر سکے کہ الہ العالمین ذرا حساب کتاب تو شروع ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں ایک بشارت سنا دی ہے۔ دنیا میں ایک بشارت سنا دی جس سے یہ فکر ہی ختم ہو گئی۔ کیا؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ،
قیامت کے دن آپ سے اگلی پچھلی کسی بھی بات کا کوئی سوال ہی نہیں ہوگا. ضمانت ہے، گارنٹی ہے. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور سے کوئی گناہ ہوا نعوذ باللہ، نہیں، اعلان ہے کوئی سوال ہی نہیں ہوگا آپ سے، آپ فکر میں نہ رہیے. مفسرین نے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ کی تفسیر یہ آیت ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ. اب کوئی ٹینشن نہیں. چنانچہ جب لوگ پہنچیں گے کہ حضرت حال یہ ہو گیا، آپ فرمائیں گے انا لہا انا لہا، ہاں میں اس کام کو کروں گا. اور جا کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں سجدہ ریز ہو جائیں گے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے قلب اطہر پر اسی وقت اپنی حمد و ثنا کے ایسے کلمات القا فرمائیں گے جو آج میرے علم میں نہیں. ایک عرصہ گزرے گا، اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا اور پیار سے خطاب ہوگا، یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع. پیارے حبیب سر اٹھائیے، مانگیے کیا چاہیے، سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول ہوگی. آپ سفارش کریں گے، مرحلہ وار سفارش ہوگی. ایک تو سفارش اس بات کی کہ حساب کتاب شروع ہو، اور پھر حساب کتاب کے بعد اگلے مرحلے پر سفارش کرتے رہیں گے تاہاں کہ ایک امتی بھی آپ کا جہنم میں نہیں رہے گا، آپ کی سفارش سے جنت میں ضرور داخل ہوگا. جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جہنم میں نہیں رہ سکتا. کتنا ہی بڑا گنہگار پاپی کیوں نہ ہو، حضور کی شفاعت اسے ملنی ہے. فَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ. پھر کیا ملا وجدہ؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک حدیث میں ہے کہ ہم نے آپ کے بارے میں یہ طے کیا ہے کہ جہاں ہمارا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں رسول اللہ کا بھی ذکر ہوگا، جہاں رحمان کا ذکر ہوگا وہاں محمد کا بھی ذکر ہوگا. چنانچہ آج ساری دنیا کے اندر جب اذان کہی جاتی ہے تو جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز گونجتی ہے وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کی بھی آواز گونجتی ہے. جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے. جو درود شریف پڑھتا ہے اللہم بھی کہتا ہے، صلی علی محمد بھی کہتا ہے. ورفعنا لک ذکرک، دنیا میں بھی آپ ہی کا ذکر بلند ہے، مخلوقات میں سب سے زیادہ بلند ہے. میدان حشر میں بھی بس آپ ہی کا ذکر ہوگا. ہر آدمی آپ ہی کی طرف متوجہ ہوگا. اللہ اکبر. جب ساری صورتیں، ذرائع، اسباب منقطع ہو جائیں گے، ساری امت کی نظر شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف. یہاں بھی آپ کا ذکر، وہاں بھی آپ کا ذکر. ورفعنا لک ذکرک. انبیاء علیہم السلام جنہوں نے اپنی امتوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، ان کی امتیں کچھ حجت کریں گی. انبیاء کہیں گے کہ نہیں، ہم نے تو پہنچایا تھا. دلیل کیا ہے؟ دلیل میں پیغمبر علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا. حضور فرمائیں گے کہ ہاں انہوں نے سب کام ٹھیک کیا ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے. یہ مکی صورتوں میں سے ہے. یہ
حالات کتنے یاس انگیز تھے، قدم قدم پر رکاوٹیں تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دے رہے ہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں. شرح صدر ہم نے عطا کیا، بوجھ ہم نے آپ کا ہٹایا، آپ کا تذکرہ ہر اعتبار سے بلند کیا، بلند رہے گا، کوئی اسے نیچے نہیں کر سکتا. اب سنیے ہمارا فیصلہ، ہمارا دستور. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تنگی کے ساتھ سہولت آنی ہے، تنگی کے بعد سہولت آنی ہے. نہ رات ہمیشہ رات رہتی ہے، نہ دن ہمیشہ دن رہتا ہے. دن میں روشنی ہوتی ہے، رات میں اندھیرا ہوتا ہے، مگر اندھیری کے بعد پھر اجالا آتا ہے، اجالے کے بعد پھر اندھیرا آتا ہے. یہ دنیا کی ترتیب ہے. لہذا کوئی مایوس ہو کے نہ بیٹھ جائے کہ بھئی حالات بہت خراب ہیں، اب کیا ہوگا، اور زیادہ گھبرائے نہیں. جس اللہ نے یہ حالات پیدا کیے وہی اللہ ان حالات کو بدل بھی سکتا ہے، پلٹ بھی سکتا ہے، ٹھیک بھی کر سکتا ہے. اور ہر ایک پر حالات آتے ہیں. دنیا تو ہے ہی حالات کی جگہ. اگر حالات نہ آئے تو دنیا اور جنت میں فرق کیا رہے؟ بھئی دنیا تو نام ہی حالات کا ہے. جہاں ایک ہی طرح کے حالات رہیں گے، اچھے ہی اچھے، وہ جنت ہے، اور جہاں برے ہی برے رہیں گے وہ جہنم ہے، نعوذ باللہ. دنیا میں سب طرح کے. آپ خود اندازہ لگائیے، آج سے 5 مہینہ پہلے کیا حالات تھے اور اب کیا ہے. ہر آدمی اندازہ لگا سکتا ہے. تو دنیا اسی کا نام. مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا. مومن کے تو ہر حالت میں لڈو ہی لڈو ہیں اس کے ہر ہاتھ میں، تکلیف میں بھی. اور پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ مسکراتے ہوئے فرمایا کہ بھئی مومن کی تو بڑی عجیب شان ہے، پریشانی آئے صبر کرے تو درجہ بلند ہو، نعمت ملے تو شکر بجا لائے تو درجہ بلند ہو. اس کے تو ہر حالت میں خیر ہی خیر ہے. دنیا میں رہے ایمان کے ساتھ تو بھی خیر، ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے تو بھی خیر. ڈرے تو وہ جس سے عذاب جھیلنا ہو، ڈرے تو وہ جس سے اللہ ناراض ہو، وہ ڈرے. جس سے اللہ خوش ہے اس کے لیے کوئی پریشانی نہ یہاں نہ وہاں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. فرمایا جب آپ مخلوقات کے کام سے فارغ ہو جائے، لوگوں میں میل جول، تو آپ عبادت کے لیے فارغ ہو جائیے، یکسو ہو جائیے، محنت کیجیے آپ. فانصب، اور اپنے پروردگار کی طرف راغب رہیے. کوئی وقت آپ کا تعلق مع اللہ سے خالی نہیں ہونا چاہیے. اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ پر یقین ہو، اللہ کی عبادت میں جی لگے. یہی آپ کی زندگی کا مشن ہونا چاہیے. تو خطاب تو یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، لیکن ہدایت ہم لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والی امت کے لیے. کسی بھی حالت میں گھبرانا نہیں ہے، ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے، ایمان پر جینا ہے، ایمان پر مرنا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، عبادات کر کے، برائیوں سے بچ کر، اللہ کے حقوق بھی بجا لانے، بندوں کے حقوق بھی بجا لانے. یہی سورت کا پیغام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، ہم کمزوروں پر رحم فرمائے، احوال کو درست فرمائے، ہمارے تمام دینی اداروں کی حفاظت فرمائے، مدارس میں تعلیم کا سلسلہ دوبارہ بحال فرمائے، مساجد کو حسب سابق آباد فرمائے، ہر طرح کے شرور سے، فتن سے، وبائی امراض سے، بیماریوں سے ہم سب کی پوری امت اور انسانیت کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.